رب نے بچہ دیا ہے، رب نے بچی دی ہے، حافظ تو بنا جا، کل قیامت کے دن رب سے نور کا تاج لے کے تجھے بھی دلواؤں گا، تیری بیوی کو بھی دلواؤں گا۔ بچہ حافظ بن گیا، کیا مطلب؟ حضور کا شاگرد بن گیا۔ یہ سب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کی اولاد ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ۔ حالانکہ ان کی اولاد تو 20 19 21 واسطوں سے ان کے استاد حضور بن جاتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، کافی دیر کے بعد کچھ سناٹا ختم ہوگا، باتیں شروع ہوں گی، اللہ میاں آپ کو حساب کا شروع کرے، یہ کچھ کرنا ہے دیکھی ویسی حساب کا شروع کرے۔ کون آتے؟ صف اولی تو ہے خاص صف، صف اولی تو ہے خاص صف، وہاں پاؤں پہنچے، یہ کہاں شرف، صف آخری سے بھی دور پر جو اشارہ ہو تو یہی صحیح۔ نعرہ تکبیر! حافظ بننے کی خوشی میں یہ جمعۃ المبارک کے موقع پر تقریب رکھی گئی ہے۔ ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی بچہ حافظ ہو گیا، بن گیا حافظ، کھواؤ مٹھائی، لیکن یہ معمولی بات نہیں۔ حافظ بننے کا مطلب یہ ہے جو نور اور جو قرآن لوح محفوظ سے 23 سال کے عرصے میں حضور کے دل پہ اتارا جاتا رہا، اور آج بھی وہ حضور کے قلب اطہر میں، آپ کے سینے میں پورے کا پورا موجود ہے، آپ کے بچے کے سینے میں وہ قرآن آ جاتا ہے۔ بچہ حافظ بنا، کیا مطلب؟ اس کے سینے میں وہ نور بھر دیا گیا کہ آج بھی اس نور کا مرکز گنبد خضرا کے نیچے آقا کا مبارک سینہ ہے۔ بچہ حافظ بن گیا، کیا مطلب؟ حضور کا شاگرد بن گیا۔ یہ سب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کی اولاد ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ان کی اولاد تو مفتی احمد سعید تھے، ان کی اولاد تو حضرت قاری عبدالسمیع تھے، ان کی اولاد تو امام احمد رفیع تھے، ان کی اولاد تو مولانا محمد شفیع تھے، محمد رفیع تھے، عبد البدی تھے۔ آپ کیسے اولاد؟ او خدا کے بندے، اولاد تو باپ کی اولاد ہوتی ہی ہے، اولاد کی اولاد کی اولاد ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو نا یار، باپ کا باپ باپ ہوتا ہے اور اس کا باپ نہیں باپ ہوتا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ہم سب کو اس کی سختی سے بچائے، آمین کہہ دو یا اللہ بچائے اس کی سختی سے، بس اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے اور حضور کے حوض کوثر پہ حاضری عطا فرما دے۔ انشاءاللہ ختم نبوت کے مجاہدین اور ختم نبوت کے کاج پہ قربانیاں دینے والے، کام کرنے والے انشاءاللہ کل قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے صدقے میں اگر اللہ نے آقا کا دیدار کروا دیا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ پتہ نہیں آپ کا ذوق ہے کہ نہیں؟ شاعر نے کہا ہے ایک تجلی، ایک تبسم، ایک نگاہ بندہ نواز، اس سے زیادہ اے ہمیں جانا دل کی قیمت کیا کہیے؟ ایک تجلی کرا دو، ذرا دیکھ کے مسکرا دو اور نگاہ کرم ڈال لو، میرے سارے دل کی قیمت مجھے مل جائے گی۔ تو قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے قہر میں اور غصے میں ہوگا، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ انتظار 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 انتظار، سناٹا ہوگا، کچھ نہیں ہو رہا ہوگا۔ کافی دیر کے بعد کچھ سناٹا ختم ہوگا، باتیں شروع ہوں گی، اللہ میاں آپ کو حساب کا شروع کرے، یہ کچھ کرنا ہے دیکھی ویسی حساب کا شروع کرے۔ کون آتے؟ وہ تو لمبی حدیث ہے، حدیث شفاعت۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کیوں؟ بچیاں تے مصیبت بنے، کس کو لیندے ہو؟
انت ابونا آدم انت ابونا، تسا ساڈے ابا جیو، اج اللہ سائیں ناراض ہے، آؤ ساڈے نال یہ آخنا ہے کہ اے اللہ حساب شروع کر۔ تو ثابت ہوا کہ باپ کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ کیا ہوتا ہے؟ باپ۔ اسی طرح ہمارے علم میں خواہ حدیث کا ہو، خواہ قرآن کا ہو، جس سے پڑھی ہے وہ بھی استاد ہے، اور آپ کے استاد نے جس سے پڑھی ہے وہ بھی استاد ہے، اس کے استاد سے جس نے پڑھی ہے وہ بھی استاد ہے۔ الحمدللہ اس وقت 15ویں صدی میں جو اساتذہ حدیث پڑھا رہے ہیں، ان کے حضور تک پہنچنے کے واسطے 20 ہیں، 19 ہیں، 18 ہیں، 17 ہیں، 21 ہیں، 22 ہیں، 20 19 21 واسطوں سے ان کے استاد حضور بن جاتے ہیں۔ تو حافظ بننے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا بچہ حافظ بن گیا، یعنی حضور کا شاگرد بن گیا۔ کچھ شاگرد تو وہ ہے جو پہلی صف میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور کچھ شاگرد وہ ہوتے ہیں جو آخری صفحے میں ہوتے ہیں۔ شاگرد سارے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ نہ صرف پہلی صف والا شاگرد ہوتا ہے، بڑے بڑے اداروں میں بڑی بڑی صفیں ہوتی ہیں، دور دور تک۔ یہ کوڑا خٹک میں 1600-1700 طلبہ حدیث شریف میں دورہ حدیث میں پڑھتے ہیں، تو کیا وہ سارے ایک صف میں آ جاتے ہیں؟ تو استاد جو پہلی صف کا ہوتا ہے آخری کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ امام صرف پہلی صف کا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کا بچہ حافظ بنا، اس کے سینے میں قرآن آ گیا، مطلب یہ ہے حضور کے شاگردوں میں شامل ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ بہت کچھ ہوا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر استاد سے کہیں گے، ہر استاد سے جس نے قرآن پڑھایا ہے، حدیث پڑھائی ہے، علم دیا ہے بچوں کو، کہیں گے کہ او استاد صاحب، او مولانا صاحب، او مفتی صاحب، جو آپ کے شاگرد ہیں سب کو اکٹھا کریں اور سفارش کریں، ہم ان کو بخش دیں گے۔ آخر سبحان اللہ، سبحان اللہ آخر مانا کو نہیں، اور کچھ ہے مانا کو سبحان اللہ آخو۔ چنانچہ ہر استاد جس نے جس چیز کو پڑھایا ہوگا اس کو جمع کرے گا۔ میں طلبہ سے کہا کرتا ہوں، اپنی حاضری سے نہ گھبرایا کرو کہ استاد نام لے کے حاضری چیک کرتے ہیں، کہ تو حاضری قیامت کے دن بھی ہونی ہے، رجسٹر ہوگا، حاضری لے رہے ہوں گے۔ ہر استاد اپنے اپنے شاگردوں کو اکٹھا کرے گا، کہے گا اے اللہ یہ ہے میرے شاگرد، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس ان سب کو جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ سنا ہے حضرت خواجہ صاحب کو اس کا صحیح علم ہوگا، حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کوئی کتاب خاص نہیں لکھی؟ لکھی تو ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری کتاب موسیٰ خان ہے، جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے، جن کی قبر سے خوشبو آتی تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ کسی کو تیار کر دینا بھی بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے۔ تو دل میں ایک بات آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک استاد کو یہ مقام عطا فرمائیں گے، جس نے قرآن پڑھایا، جس نے حدیث پڑھائی، جس نے علم دیا، تو کیا وہ ہستی جو استادوں کے استاد ہیں؟ انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہہ دیا ہے میرے حبیب، جہاں میں نے آپ کو نبی بنایا، خاتم النبیین بنایا، امام الرسل بنایا، وہاں میں نے آپ کو استاد بھی بنایا تھا، کہاں ہے آپ کے شاگرد؟ لاؤ نہ ذرا۔ اور اعلان کے لیے ابو ہریرہ کو کہا جائے، بلال حبشی کو کہا جائے، اور میدان محشر میں یہ آواز گونجے، لوگوں کہاں ہیں حضور کے شاگرد؟ توجہ توجہ، بس کہاں ہیں حضور کے شاگرد؟ آ جاؤ۔ تو یہ آپ کا بچہ جس نے قرآن یاد کر لیا ہے، حافظ بن گیا ہے، وہ بھی اس آواز کے پیچھے آ جائے گا۔ صفیں بنے گی، پتہ نہیں کتنی صفیں، پتہ نہیں کتنی صفیں ہوں گی۔ اس میں صرف وہ شاگرد نہیں ہوں گے جو انہیں حضور سے پڑھا۔ میں نے کہہ دیا ہے، استاد کا استاد بھی استاد،
اس کا استاد بھی استاد، صفیں بنی صدیوں کے اعتبار سے، آج کا حافظ 15ویں صف میں کھڑا ہوگا، صفیں بنی سند کے اعتبار سے، آج کا حافظ، آج کا عالم 21ویں 22ویں صف میں کھڑا ہوگا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، استاد پہلی صف کا نہیں ہوتا، ساری صفوں کا ہوتا ہے۔ امام پہلی صف کا نہیں ہوتا، ساری صفوں کا ہوتا ہے۔ یہ مانتے ہیں صف اول میں صدیق ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے، علی ہوں گے، طلحہ ہوں گے، زبیر ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں تو ہم بھی ہوں گے۔ صف اولی تو ہے خاص صف، صف اولی تو ہے خاص صف، وہاں پاؤں پہنچے، یہ کہاں شرف، صف آخری سے بھی دور تر جو اشارہ ہو تو یہی صحیح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت۔ اور جب سب جمع ہو جائیں گے، پہلا تو مزہ یہ ہوگا، حضور دیکھ کے نظر کرم فرما دیں گے۔ یہ وہ نظر کرم ہے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ خدا کی قسم مزہ آ جائے گا، اور مزہ آ جائے گا جب میرے آقا یوں ایسے نگاہ کر کے ساری صفوں پہ دوڑائیں گے۔ اس سے زیادہ اے ہمیں جانا دل کی قیمت کیا کہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اے اللہ آپ نے کہا تھا کہاں ہے آپ کے شاگرد، یہ ساری صفیں میرے شاگردوں کی ہیں۔ ہاں، کوئی پہلی صدی کا ہے، کوئی دوسری کا ہے، وہ شاگرد تو حضور کے ہیں۔ مدرسوں میں پڑھنے والوں، مدرسوں میں پڑھانے والوں، اس حقیقت کو یاد رکھو، آپ علم پڑھا کے، علم پڑھ کے حضور کی شاگردی میں آگے ہیں۔ اور اللہ کہے گا اچھا یہ سارے تواڈے شاگرد ہیں جی، سارے میرے ہیں جی، سارے میرے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اللہ اپنے جا نہ سمجھنا، اور گھٹ کر لے، اور گھٹ کر لے، اور گھٹ کر لے، وہ تو دینے والا ہے، بہت دینے والا ہے، بہت دینے والا ہے، وہ تو بہانے بہانے سے دیتا ہے۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے میرے حبیب یہ آپ کے شاگرد ہے، ان سب کو جنت میں بھیج دیں۔ اس واسطے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، فضائل بے شمار ہیں، سبحان اللہ بہت زیادہ ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک حدیث جو ہر جگہ سنانے کو میرا دل کرتا ہے جہاں ختم قرآن کے حوالے سے گفتگو ہو۔ ایک حدیث، قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ ہوں گے، بادشاہ، وزراء، بڑے بڑے عہدوں والے، کرسیوں والے، دنیا میں حکومت کرنے والے پھر رہے ہوں گے مارے مارے۔ اللہ حافظ کو کہے گا حافظ ایک تو یہ کر، تو یہاں کھڑا ہو کے مجھے قرآن سنا، جنت پہ چڑھتا جا۔ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها۔ قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، ادھر آخری آیت پہ پہنچے گا، جنت کے سب سے اونچے درجے پہ پہنچ جائے گا۔ پھر کہے گا اللہ تعالیٰ جو بلا لیا ماں پیوں ماں کو بھی لے آؤ، باپ کو بھی لے آؤ۔ وہ ماں سے بھی پریشان نہ ہوئے، اللہ خیر کرے، لگ کے پوچھ دے میں تو حافظ پورے بزوہا بھی کوئی نہیں، حافظ میرا پتر ہے، میں تو حافظ ہونا۔ باپ بھی آ جائے گا، ماں بھی آ جائے گی، البست آدم والداہ یوم القیامہ۔ اللہ بیٹے کے حافظ ہونے کی وجہ سے اس کے باپ کے سر پر بھی اور اس کی ماں کی سر پر بھی نور کا تاج رکھ دے گا۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، استاد کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے زیادہ اچھی ہوگی۔ اللہ تاج رکھے گا، واپس لے گا۔ بولو یار تسا کرنی ہے کوئی دستار بندی؟ یہ مت کر سو، دستار بندی کر کے رومال واپس لے لیں گے۔ قاری ابو القیوم صاحب، عارف صاحب بچے کے حافظ کے سر پہ پگڑی باندھ کے، رومال باندھ کے واپس نہیں لیں گے۔ بیٹا تیرا گھر لے جا، اللہ تاج پہنا کے واپس لے گا؟ بولو بولو یار، اچھا تاج بھی پہنا دیا، چمک والا، دمک والا، سورج سے بڑھ کے حسین تر روشنی والا، اللہ واپس لے گا؟ جب واپس نہیں لے گا، توجہ،
پھر اللہ جہنم میں بھیجے گا؟ تو مجھے کہنے دیجئے قیامت کے دن حافظ کی ماں اور اس کے باپ کے سر پر کہنے کو تاج ہوگا، حقیقت میں جنت کی سند ہوگی۔ اب وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو چاہتے ہیں میرے سر پر بھی نور کا تاج ہو۔ سارے چاہتے ہیں، نسخہ حضور کا ہے، میرا نہیں ہے، کسی حکیم کا نہیں ہے۔ حکیمہ میں نسخے نہ جایا کرو۔ وہ ایک حکیم صاحب تھے نا، جب بھی قبرستان جاتے منہ لپیٹ لیتے لوگ نا، کیوں سا ایک ہے جنہیں شرم آندی ہے، کیوں؟ یہ سارے میرے مریضان جو ہیں، جنہیں مرے پہننا ہے میرے مریضان۔ یہ نسخہ میرا نہیں، اجمل خان کا، جعلی نوس کا، ابن سینا کا نہیں ہے، اس ذات کا نسخہ ہے۔ زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتا ہے، حضور کی بات میں فرق نہیں آ سکتا۔ نسخہ محمدی یہ ہے، رب نے بچہ دیا ہے، رب نے بچی دی ہے، حافظ تو بنا جا، کل قیامت کے دن رب سے نور کا تاج لے کے تجھے بھی دلواؤں گا، تیری بیوی کو بھی دلواؤں گا۔ اب وہ ہاتھ کھڑا کرے جو وعدہ کرتے ہیں بچوں کو حاضر بنائیں گے۔ اللہ قبول فرمائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔